علم صرف کا آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں، اس سبق کا جو مین مقصد ہوگا وہ ہے کہ اس سبق میں حروف اصلیہ اور زائدہ جو ہے اس کی میں نے آپ کو مشق کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے یہ لفظ ہم پڑھنے والے ہیں جو کہ مصدر ہیں۔ مصدر، ٹھیک ہے، مصدر مشتق جامد، تو جو مصدر ہوتا ہے یعنی جس سے اور چیزیں بنتی ہیں، فعل بنتے ہیں، جس سے فعل ماضی بنتا ہے، فعل مضارع بنتا ہے اور کلمات بنتے ہیں مصدر۔ تو یہ ہیں، تو یہ مصدر کے اوزان ہیں، یعنی مصدر کے یہ الفاظ ہیں۔ تو انہی کے ضمن میں یہ بہت سارے الفاظ بھی ہم پڑھ لیں گے، مصدر بھی پڑھ لیں گے کہ مصدر کس کس انداز سے آتا ہے، مصدر جو ہے وہ کس طرح عرب کے اندر، عربی کلام میں کون سے لفظوں کی صورت میں مصدر آتا رہتا ہے۔ تو ساتھ میں ضمن وہ بھی ہو جائے گا، لیکن جو مین مقصد آپ کو پڑھانے کا وہ یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی میں نے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے حوالے سے اس میں مشق کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس میں بہت سارے لفظ ہوں گے، ان لفظوں کے مقابلے میں ہم فا، عین اور لام، ان تین لفظوں سے کلمہ بنائیں گے۔ تو جس بھی لفظ کا کلمے کا ہم نے حرف اصلی اور حروف زائدہ معلوم کرنے ہوں گے، انہی کے سامنے ہم فا، عین، لام کو رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ فا، عین اور لام اس کی برابری میں اس کلمے کے کون سے حرف آ رہے ہیں، وہ اصلی شمار ہوں گے، جو نہیں آ رہے وہ زائدہ شمار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رائٹ سائڈ سے ہم شروع ہوں گے، نیچے کی طرف جائیں گے تو پھر اوپر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے فعلن، ٹھیک ہے، یہ مصدر دیکھیں، مصدر نہیں، پہلے مصدر دیکھیں، ضربن، مصدر تو لفظ کیا ہے، ضربن۔ اب اس ضربن لفظ کا ہم نے حرف اصلی اور زائدہ کے بارے میں ڈھونڈنا ہے، تو وہ ہم کیا کریں گے، ضربن ہی کی طرح ہم نے فا، عین، لام سے ایک کلمہ بنا دینا ہے، یعنی ضربن میں جہاں زبر ہے، جہاں زیر ہے، جہاں پیش ہے، تو فا، عین، لام کا ایک اس طرح کا ہم نے لفظ بنا دینا ہے۔ تو وہ دیکھیں، ہم نے ضربن میں پہلے داد ہے، اس پہ فا ہے، تو ہم نے فا لفظ پہ بھی زبر دے دی۔ ضربن میں دوسرے نمبر پہ را پہ جو ہے وہ کیا ہے، سکون ہے، جزم ہے، تو فاعلن میں جو دوسرے نمبر پہ عین ہے اس کو بھی ہم نے جزم دے دی۔ با پہ پیش ہے تو فاعلن میں بھی پیش دے دیا۔ تو آخری حالت بدل سکتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، ضربن، بن، بن وہ ہو سکتا ہے، تو فاعلن، لن، لن اس طرح ہم بنا لیں گے۔ تو دیکھیں، یہ ضربن جو ہے فاعلن کے برابر، فاعلن کو ہم نے ضربن کے برابر کیا، تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے کون سا کلمہ ہے۔ تو فا پہلا کلمہ ہے فاعلن میں، اس فا کے مقابلے میں آ رہا ہے ضاد، عین دوسرے نمبر پہ، ادھر را دوسرے نمبر پہ، ادھر لام تیسرے نمبر پہ، ادھر با تیسرے نمبر پہ۔ تو فا، عین اور لام کے جو برابر میں آ رہے ہیں وہ ضاد، را، با آ رہے ہیں، اور کوئی بھی زائد نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ ضاد، را، با یہ تینوں کے تینوں لفظ ضربن کے اصلی حروف ہیں، حروف اصلیہ ہیں۔ اس طرح ہم آگے والے پہ آ جائیں، علم، تو علم کے مقابلے میں فا، عین، لام کا ایک لفظ بنا دینا ہے، تو بن جائے گا فعلن، اسی طرح زبر زیریں ساری لگا کے فعلن بن گیا۔ اب دیکھیں کہ فعلن کے فا، عین اور لام کے مقابلے میں علم کا کون سا لفظ آ رہا ہے، تو علم کا عین، لام، میم آ رہا ہے، تو پتہ چلا عین یہ حرف اصلی کہلائے گا کیونکہ یہ فا کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، لام بھی حرف اصلی کہلائے گا کیونکہ یہ فعلن کے عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور میم بھی حرف اصلی کہلائے گا کیونکہ یہ فعلن کے لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو آتا جائے گا وہ حرف اصلی کہلاتا جائے گا۔ اب چونکہ علم میں کوئی اور زائد حرف نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس میں کوئی زائد حرف ہیں، تو یہاں سارے کے سارے اصلی حروف ہیں۔ فعلن ہے، شربن ہے، تو شربن کے برابر فا، عین، لام کا کلمہ بنے گا فعلن، ٹھیک ہے۔ تو فعلن کے فا، عین اور لام کے برابر میں آ رہا ہے شربن کا شین، رام، را اور با، تو یہ تینوں کے تینوں اصلی شمار ہوں گے۔ آگے ہے دعوا، ٹھیک ہے، دعوا ہے تو ہم نے اس کے برابر بنا دیا فعلا، تو فا، عین اور لام ان تینوں کے برابری میں آ رہا ہے دال، عین اور وا، تو پتہ چلا کہ دال، عین اور وا جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں۔ باقی بچہ دعوا کا آخر والا یا، تو دعوا کا آخر والا جو یا ہے وہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے، وہ فعلا کی یا کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو فعلا کے فا، عین، لام کے مقابلے میں جو نہیں آ رہا تو وہ زائدہ کہلائے گا، تو یہ یا دعوا کی یا زائدہ کہلائے گا، اور دعوا کا دال، عین، وہ یہ حرف اصلی کہلائیں گے۔ اس طرح آگے ہے ذکرہ، تو اس کے برابر میں آ جائے گا فعلا، تو یہاں بھی ایسا ہے کہ فا، عین، لام کے مقابلے میں ذال، کاف، را آ رہے ہیں، تو جینڈ پہ یا ہوگی، وہ ذکرہ کی یا وہ زائدہ کہلائے گی۔ آگے فعلا، بشرا، تو یہاں بھی فا، عین، لام کے مقابلے میں با، شین، را آ رہے ہیں، تو یا زائدہ کہلائے گی۔ آگے ہے فعلتن، رحمتن، رحمتن، تو اس کے مقابلے میں کلمہ بن گیا فعلتن، ٹھیک ہے۔ تو فا کے مقابلے میں آ رہا ہے را، عین کے مقابلے میں ہا، لام کے مقابلے میں آ رہا ہے میم، تو را، ہا، ما یہ حرف اصلی کہلائیں گے، اور جو آخر میں گولتا ہے یہ زائدہ کہلائے گی۔ نشدتن کے برابر میں آ جائے گا فعلتن، تو یہاں بھی آخر والی گولتا زائدہ ہے۔ قدرتن، اس کے برابر، اس کے جو برابر آئے گا، اس کا جو وزن بنے گا قدرتن کا وہ بنے گا فعلتن، تو تا یہاں پہ بھی زائدہ کہلائے گی۔ لیانن، لیانن، تو یہ اصل میں تھا لیانن، تو دونوں یاؤں کو ادغام کر دیا، اکٹھا کر دیا، لیانن بن گیا۔ تو یہ لیانن کے مقابلے میں ہم بنا دیں گے لیانن، یعنی فعلانن، یہ ہم نے برابری کر دی۔ لیکن لیان میں پہلے زبر ہے تو ہم نے فا کو ادھر، فعلان میں فا کو زبر دی۔ لیان میں دوسرے نمبر پہ لیان تھا، یا پہ سکون تھا، تو ادھر عین کے پہ سکون دے دیا، لیان، پھر یا پہ زبر تھی تو فعلان کی لام پہ زبر آ گئی، لیان، پھر آگے الف ہے تو فعلان کے آگے الف لگا دیا، اور لیان کے آخر میں نون ہے تو فعلان کے آخر میں نون لگا دیا۔
تو فا عین لام کے مقابلے میں جو آ رہا ہے وہ لام اور دو یائیں آ رہی ہیں، تو پتہ چلا لام اور دو یائیں یہ اصلی ہیں، اور الف نون آخر میں جو ہیں وہ فعلان کے فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ رہی تو وہ زائدہ کہلائیں گے۔ اس طرح فعلان ان میں دیکھیں حرمان، ٹھیک ہے، تو حرمان ہے، اس کے برابر میں ہم نے فا عین لام جو ہے وہ وزن بنایا فعلان، تو حرمان کا وزن کیا بن گیا؟ فا عین لام والا کلمہ کون سے وزن کا بن گیا؟ فعلان بن گیا۔ اب فعلان کے اندر فا عین لام جو ہے اس کے مقابلے میں حرمان کے اندر ہا را میم آ رہے ہیں، تو جو الف نون ہے وہ زائدہ کہلائیں گے۔ غفران تو اس کا وزن بن جائے گا فعلان، تو یہاں بھی الف نون زائدہ کہلائیں گے۔ قیلولتن، اب یہ تو جو ہے ٹھیک ہے، قیلولتن تو اس کے برابر بن جائے گا فعلولتن، کیا بن جائے گا؟ فعلولتن۔ تو فا عین لام کے مقابلے میں آ رہا ہے قاف یا اور لام، تو آگے میں جو پڑھا ہوا ہے واو لا لام اور گولتا یہ کیا کہلیں گے؟ زائدہ کہلیں گے۔ اس کے بعد ہے فعلوتن جبروتن، جبروتن جو ہے اس کے مقابلے میں فا عین لام کا وزن بن جائے گا فعلوتن۔ تو جا بارا یہ فا لا کے وزن پہ آ رہا ہے تو وہ اور تا یہ زائدہ ہوں گے۔ جبورتن تو اس کے برابر میں آ جائے گا فعولتن، تو یہاں پہ بھی فا وہ لام تا وہ را تا وہ را تا یہ فعولتن کے فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ رہے بلکہ یہ فعولتن کے وہ لام اور تا کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو وہ را تا یہ زائدہ کہلائیں گے۔ آگے ومیدن، تو ومیدن کا وزن بن جائے گا فعیلن، ومیدن فعیلن، تو یہاں دیکھیں فا عین لام کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ میم دود، یہ جو یا ہے یا یہ فعیلن کے فا عین لام کے برابر میں نہیں آ رہی ہے، یا کے برابر میں آ رہی ہے، تو یہ دونوں یائیں زائدہ کریں گی۔ ومیدن میں وہ میم دود یہ حرف اصلی کہلائیں گے، درمیان میں یا کیا کرے گی؟ زائدہ کہلائے گی۔ اس طرح آگے ہم چلیں تو فعیلتن قطیتن، تو قطیتن جو ہے اس کا جو وزن بنے گا فا عین لام سے کلمہ جو بنے گا وہ بنے گا فعیلتن، ٹھیک ہے، تو قطیتن آپ خود ہی اس میں تھوڑا آپ سوچیں کہ قطیتن میں کون سے حرف اصلی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو حرف اصلی کون لگ رہا ہے؟ ایک تو آپ کو قاف لگ رہا ہے کیونکہ وہ فا کے مقابلے میں، دوسرا آپ کو طا لگ رہا ہے کیونکہ وہ عین کے مقابلے میں، اور تیسرا آپ کو قطیتن کا عین لگ رہا ہے کیونکہ جو عین ہے یہ فعیلتن کے لام کے مقابلے میں لگ رہا ہے، تو درمیان میں جو یا پڑی ہوئی ہے اور آخر میں گولتا پڑی ہوئی ہے یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آ رہی، تو یہ زائدہ کہلائے گی۔ آگے کاذبتن، تو اس کے وزن بن جائے گا فا عین لام سے فاعلتن، ٹھیک ہے، تو فا کے مقابلے میں آ رہا ہے کاف، اور عین کے مقابلے میں آ رہا ہے ذال، اور لام کے مقابلے میں آ رہا ہے با، تو کاذبتن کا کاف ذال با یہ حرف اصلی کہلائیں گے، اور کاذبتن میں جو کاف کے بعد الف ہے اور آخر میں گولتا ہے یہ کیا کہلائیں گے؟ زائدہ کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہے مفعول مکذوبن، ٹھیک ہے، تو یہ مکذوبن کا جب ہم وزن بنائیں گے تو وہ بن جائے گا مفعول، تو اب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ مفعول کے فا عین اور لام کے مقابلے میں مکذوبن کے کون سے حرف آ رہے ہیں، تو مفعول میں دوسرے نمبر پہ فا ہے تو مکذوبن کے دوسرے نمبر پہ کاف ہے، مفعول کے تیسرے نمبر پہ عین ہے تو مکذوبن کے تیسرے نمبر پہ ذال ہے، اور مفعول کا جو لام ہے وہ اینڈ پہ ہے اور مکذوبن کا با اینڈ پہ ہے، تو جو فا عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ وہی کاف ذال اور با آ رہے ہیں، شروع کا میم یہ بھی زائدہ کہلائے گا اور جو درمیان میں وہ آ رہا ہے یہ وہ بھی زائدہ کہلائے گا۔ اس کے بعد مفعولتن مکذوبتن، تو یہاں بھی ایسی صورت ہے فا عین لام کے مقابلے میں جو آ رہا ہے وہ حرف اصلی کہلائے گا اور باقی جو ہے وہ زائدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے الحمدللہ انشاءاللہ یہ آپ کی حروف اصلیہ اور زائدہ کو پہچاننے میں بڑی اچھی مشق ہوتی جائے گی، اور جب حروف اصلیہ اور زائدہ کی ہمیں پہچان ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ رکی ہوئی تھی، لیکن حروف اصلیہ اور زائدہ جب ہمیں اچھی طرح آ جائیں گے تو ان کی سمجھ ہمیں آ جائے گی۔ کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے شش اقسام ہے اور ہفت اقسام ہے، شش اقسام ہفت اقسام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو حروف اصلی اور حروف زائدہ کی پہچان نہ ہو، کیونکہ شش اقسام میں یہی ہوتا ہے کہ حرف اصلی 3 ہیں تو ثلاثی ہے، 4 ہیں تو رباعی ہے، 5 ہیں تو خماسی ہے، اور ہفت اقسام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کلمے کے اندر اصلی حروف ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ کوئی حمزہ ہے یا نہیں ہے، ان میں دیکھنا ہے کہ حروف علت ہیں یا نہیں ہیں، دو ہم جنس حروف اکٹھے آئے ہوئے ہیں نہیں ہیں، تو حروف اصلیہ اور زائدہ یہ بہت ہی صرف کا اہم اور بنیادی سبق ہے جو جب تک ہمیں نہیں آئے گا تو بہت ساری صرف کے اسباق سے اور سمجھ سے ہم محروم رہیں گے۔ چلیے ہم اسی سلسلے کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہمیں مزید جلدی سمجھ آنے لگ جائے گی جو میں نے انشاءاللہ مشق کرائی ہے۔ منقبتن کے ہم نے حرف اصلی دیکھنے ہیں تو ہم نے اسی کے برابر فا عین لام والا کلمہ بنانا ہے تو وہ بن جائے گا مفعلتن، تو مفعلتن کے اندر فا عین اور لام جو ہے، اور منقبتن میں جو انہی فا عین اور لام کا مقابلہ ہو رہا ہے وہ منقبتن کے نون قاف اور با سے ہو رہا ہے، تو شروع والی منقبتن کی میم اور آخر والا گولتا یہ مفعلتن کے فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا بلکہ یہ تو مفعلتن کے میم اور گولتا کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو منقبتن کی میم اور تا یہ مفعلتن کی میم اور تا کے مقابلے میں آ رہی ہے، مفعلتن کے فا عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آ رہی، لہٰذا یہ میم اور گولتا زائدہ کہلائیں گے، اور نون اور قاف اور با جو فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ اصلی کہلائیں گے۔ محمدتن مفعلتن، تو یہاں بھی ہا میم دال یہ اصلی ہوں گے۔ اس طرح مملوکتن تو اس کا وزن بنے گا مفعولتن، تو یہاں بھی جو ہے وہ میم لام کاف یہ اصلی ہوں گے۔ طلبن فعل، یہاں طالبا تینوں کے تینوں اصلی ہیں۔ صغر فعل، یہاں بھی چونکہ فعل میں 3 ہے، صغر میں 3 ہے تو ساتھ غین را یہ فعل کے فاعل لام کے والا میں تینوں اصلی ہیں، یہاں زائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہدن میں دیکھیں تو یہاں بھی کوئی زائدہ
نہیں ہے، یعنی ہا دال اور یا یہ فا عین اور لام کو کل میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہدن اصل میں تھا ہدا یون فعال، تو ہا دال یا یہ فا عین لام کو کل میں آ رہے ہیں، تو یہ تینوں اصلی ہیں۔ کمال کا بن جائے گا فعال، تو کمال کا کاف میم لام یہ اصلی ہیں، اور کمال کا جو الف ہے یہ زائدہ ہے۔ فصال فعال، تو فصال کا بھی جو فا صاد لام ہے یہ اصلی ہے، الف زائدہ ہے۔ سوال فعال، سوال کا بھی سین و لام یہ اصلی ہیں اور درمیان میں الف زائدہ ہے۔ شہادت فعالت، یہاں بھی شین ہا دال یہ اصلی ہیں، اور الف اور گولتا یہ زائدہ ہیں، کیونکہ الف اور گولتا فعالت کے فاعل لام کے بارے میں نہیں آ رہے۔ درایت بروزن فعالت، بغایت بروزن فعالت، ان دونوں کے اندر پہلے میں دال را یا یہ اصلی ہیں، دوسرے میں با غین یا یہ اصلی ہیں، الف اور گولتا دونوں میں زائد ہیں۔ قبول بروزن فعول، دخول بروزن فعول، ان دونوں میں بھی واو زائدہ ہیں، باقی اصلی حروف ہیں۔ محوبت فعولت، یہاں پہ بھی واو اور تا زائدہ ہیں۔ مدخل مفعل، یہاں پہ مدخل کا شروع والا میم زائدہ ہے، کہ یہ مفعل کے فاعل لام کے قلم میں نہیں آ رہا بلکہ میم کے قلم میں آ رہا ہے۔ فعلولۃ کئی ونونۃ، تو یہاں دیکھیں کاف اور واو اور نون، کاف واو کاف واو اور نون یہ تینوں فعلولۃ جو ہم نے لفظ بنایا ہے تو فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں کاف واو نون، تو باقی یا واو نون تا یہ زائدہ کہلائیں گے۔ رغباؤ فعلاؤ، یہاں پہ را غین با اصلی ہیں اور الف مدہ اور حمزہ یہ زائدہ ہے۔ خانقن فاعل، یہاں تینوں کی تینوں اصلی ہیں۔ کراہیت فعالیت، تو کراہیت کا ہم نے وزن کیا بنایا، فاعل لام سے کیا وزن بنایا، فعالیت بنایا، وزن بنا کے اب ہم نے کراہیت کو تولا کہ کراہیت فعالیت کے فاعل لام کے بارے میں کون سے حرف لا رہا ہے، تو وہ کاف راہا آ رہے ہیں، تو الف اور یا اور گولتا یہ زائدہ کہیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے حروف اصلی اور زائدہ کی مشق بہت اچھی طرح آ گئی، اور یہ ثلاثی مجرد کے وزن بھی آپ کو انہوں نے بتا دیے کہ ثلاثی مجرد کے مصدر بتا دیا آپ کو کہ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی مصدر ہیں وہ فعل 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 فعلا 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 فعلۃ 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 ان کے وزنوں پہ آتے رہیں گے مختلف لفظ، جیسے فعل ہے تو فعل ہی کی طرح دربن ایک آ گیا، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے ایک نص